السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعظم کے پروٹوکول میں پھنس کر ایک سرکاری ڈرائیور کی بیٹی تڑپ تڑپ کر جان دے گئی، لیکن وزیر اعظم نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ڈرائیور نے انصاف مانگا تو اسے دھکے دے کر نکال دیا گیا اور وہ اپنی بچی کی قبر پر روتا رہا۔ پھر مکافات عمل شروع ہوا اور ایک دن اچانک وزیر اعظم کی اکلوتی بیٹی غائب ہو گئی۔ پورے ملک میں کوہرام مچ گیا، پولیس نے شہر بند کر دیا۔ ایک ناکے پر جب اسی ڈرائیور کی گاڑی کی ڈگی کھلی تو یہ دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اسی گاڑی میں جون کے مہینے کی چلچلاتی اور قہر برساتی دھوپ نے شہر کی تارکول کی سڑکوں پر آگ برسا رکھی تھی، اور اس قیامت خیز گرمی میں دوپہر کا وقت کسی عذاب الہی سے کم نہیں تھا۔ گرم ہوا کے تھپیڑے انسانی چہروں کو جھلسا رہے تھے اور ٹریفک کا شور اعصاب کو توڑ رہا تھا، مگر اس سارے شور میں ایک ایمبولینس کا سائرن وحشیانہ انداز میں چیخ رہا تھا، جو زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ایمبولینس کے اندر کریم بیٹھا تھا، جو ایک سرکاری ڈرائیور تھا، مگر اس وقت وہ صرف ایک بے بس باپ تھا جس کی 8 سالہ بیٹی گڑیا اسٹریچر پر پڑی، سانس کے لیے پانی سے باہر نکلی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا ننھا سا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور معصوم چہرہ آکسیجن کی کمی سے نیلا پڑتا جا رہا تھا۔ کریم کی آنکھوں میں ویرانی تھی اور ہاتھوں میں کپ کپاہٹ۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر اپنی بیٹی کو دیکھتا اور پھر ڈرائیور کو پاگلوں کی طرح چلاتا کہ خدا کے لیے گاڑی تیز چلاؤ، میری بچی مر جائے گی۔ مگر ڈرائیور بے بس تھا، کیونکہ سامنے گاڑیوں کا ایک سمندر تھا جو تھم چکا تھا۔ اچانک فضا میں ہیوی بائکس اور پولیس موبائلز کے سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں، جو ایمبولینس کے سائرن سے کہیں زیادہ طاقتور، خوفناک اور حاکمانہ تھی۔ یہ وزیر اعظم کا شاہانہ پروٹوکول تھا جو شہر کے بیچوں بیچ گزرنے والا تھا۔ پولیس اہلکار ڈنڈے برسا کر عام شہریوں کی گاڑیوں کو فٹ پاتھوں پر چڑھا رہے تھے۔ زبردستی راستہ صاف کرایا جا رہا تھا، کیونکہ صاحب کو گزرنا تھا، اور صاحب کے وقت کی قیمت شاید ان ہزاروں شہریوں کی زندگیوں سے کہیں زیادہ تھی۔ کریم کی ایمبولینس بھی ٹریفک کے اس عدسے میں پھنس گئی۔ ایک پولیس والے نے ایمبولینس کے بونٹ پر زور سے ڈنڈا مارا اور آنکھوں میں خون لیے چیخ کر کہا، سائڈ پر کرو گاڑی، اندھے ہو نظر نہیں آ رہا، وی آئی پی مومنٹ ہے۔ کریم تڑپ کر گاڑی سے نیچے اترا۔ اس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی اور قمیض پسینے میں شرابور تھی۔ وہ بھاگ کر پولیس والے کے پاس چلا گیا اور ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑایا، صاحب، میری بیٹی مر رہی ہے، اسے دمہ کا شدید اٹیک ہوا ہے، سلنڈر کی آکسیجن ختم ہونے والی ہے، خدا کے لیے ہمیں جانے دو، صرف 2 منٹ کا راستہ ہے ہسپتال کا۔ پولیس والے نے اسے زوردار دھکا دیا، جس سے کریم تپتی ہوئی سڑک پر منہ کے بل گر گیا۔ اس نے حقارت سے کہا، اوئے، ڈرامے مت کر، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ صاحب کا قافلہ آ رہا ہے، کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ کریم اٹھا اور ایمبولینس کی کھڑکی کی طرف بھاگا، جہاں گڑیا کی آنکھیں پتھرا رہی تھیں، اور وہ شیشے پر ہاتھ مار کر چیخا، گڑیا، ہمت مت ہارنا، بابا یہی ہیں، بس ابھی راستہ کھل جائے گا۔ اسی اثنا میں کالے رنگ کی چمچماتی لینڈ کروزرز کا قافلہ طوفانی رفتار سے وہاں سے گزرنا شروع ہوا۔ کریم دیوانوں کی طرح سڑک کے بیچ میں آنے کی کوشش کرنے لگا، مگر سیکیورٹی گارڈز نے اسے دبوچ لیا۔ جب وزیر اعظم کی مخصوص بلٹ پروف گاڑی کریم کے بالکل قریب سے سست روی سے گزری تو کریم نے دیکھا کہ وزیر اعظم پچھلی سیٹ پر بیٹھے کسی اہم فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ کریم نے اپنی پوری جان لگا کر چیخا، وزیر اعظم صاحب، میری بچی پر رحم کریں۔ وزیر اعظم نے شور سن کر شیشے سے باہر دیکھا۔ ان کی نظر ایک لمحے کے لیے سڑک پر گرے ہوئے کریم
اور ایمبولینس کی کھڑکی سے نظر آتی تڑپتی ہوئی بچی پر پڑی۔ وہ ایک سیکنڈ کا رابطہ تھا، ایک طرف طاقت کا نشہ تھا اور دوسری طرف بے بسی کی موت۔ وزیر اعظم نے ماتھے پر ناگواری کی شکن ڈالی اور بے حسی سے شیشہ مزید اوپر چڑھا دیا اور منہ پھیر لیا، جیسے سڑک پر کوئی انسان نہیں بلکہ کوڑا کرکٹ پڑا ہو۔ قافلہ گزر گیا، دھول اڑتی رہی اور سائرن کی آوازیں دور ہوتی گئی۔ کریم جب بھاگ کر ایمبولینس تک پہنچا تو اندر ایک بھیانک خاموشی چھا چکی تھی۔ گڑیا کا سینہ اب ساکت تھا، اس کی کھلی ہوئی آنکھیں ایمبولینس کی چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ باپ کے وعدے کا انتظار کرتے کرتے تھک کر ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی۔ کریم نے بیٹی کا مردہ ہاتھ اپنے گال پر رکھا اور ایک ایسی چیخ ماری جس نے آسمان کا کلیجہ دہلا دیا۔ تمہارے پروٹوکول نے میری کائنات کچل دی، تم نے میری گڑیا کو راستہ نہیں دیا۔ اے خدا، تو دیکھ رہا ہے نا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب کریم کے اندر کا وفادار سرکاری ملازم مر گیا اور اس کی راکھ سے ایک انتقام لینے والا باپ پیدا ہوا، ایک ایسا باپ جس کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور شہر کے کچے قبرستان میں ہو کا عالم تھا۔ کریم اکیلا اپنی بیٹی کی تازہ بنی ہوئی چھوٹی سی قبر پر بیٹھا تھا۔ قبرستان کی مٹی ابھی گیلی تھی اور اس پر چند مرجھائے ہوئے پھول پڑے تھے۔ کریم کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں تھے بلکہ ایک سرد اور پتھریلی خاموشی تھی۔ اس کا وجود مٹی میں لتھڑا ہوا تھا۔ دوسری طرف سے شہر کے پوش علاقے میں واقع وزیر اعظم ہاؤس روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ وہاں جشن کا سماں تھا۔ کریم نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا جس کی سکرین ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس پر نیوز چینل چل رہا تھا۔ اینکر جوش و خروش سے بتا رہا تھا، ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان اپنی اکلوتی بیٹی عائشہ کی 10ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ تقریب میں غیر ملکی سفیروں اور اہم شخصیات کی شرکت۔ آسمان آتش بازی سے جگمگا اٹھا۔ سکرین پر وزیر اعظم اپنی بیٹی عائشہ کو گود میں اٹھائے کیک کاٹ رہے تھے۔ عائشہ کے گلے میں ہیروں کا ہار چمک رہا تھا اور وہ کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔ کریم موبائل فون سکرین پر ہنستے ہوئے وزیر اعظم کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کی اندھیری قبر کو۔ یہ تضاد اتنا گہرا اور تکلیف دہ تھا کہ کریم کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ اس نے مٹھی میں قبر کی مٹی بھینچی اور آہستہ سے بولا، تمہاری بیٹی ہیرو میں کھیل رہی ہے اور میری بیٹی منو مٹی تلے سو رہی ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ اولاد کو قبر میں اتارنے کا بوجھ کتنا وزنی ہوتا ہے۔ تم نے میری طرف دیکھا تھا نا اور منہ پھیر لیا تھا۔ تم نے سمجھا تھا کہ ہم کیڑے مکوڑے ہیں جنہیں کچل کر گزر جانا تمہارا حق ہے۔ کریم کھڑا ہو گیا اور اس نے وزیر اعظم ہاؤس کی روشنیوں کی طرف رخ کیا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا پاگل پن اور عزم تھا۔ میں تمہیں ماروں گا نہیں، کیونکہ موت تو بہت آسان سزا ہے۔ میں تمہیں وہ درد دوں گا کہ تم اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر بھی ہر روز مرو گے۔ تم بھی سڑکوں پر اسی طرح پاگلوں کی طرح بھاگو گے جیسے میں بھاگ رہا تھا۔ تم بھی راستے مانگو گے اور تمہیں راستہ نہیں ملے گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے میری گڑیا، تیرا باپ تیرا حساب لے گا۔ کریم نے آخری بار قبر پر ہاتھ پھیرا جیسے بیٹی کو تھپکی دے رہا ہو اور پھر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اب وہ صرف ایک ڈرائیور نہیں تھا بلکہ ایک ایسا طوفان تھا جو خاموشی سے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اگلے چند ہفتے کریم اپنی ڈیوٹی پر واپس آ گیا۔ وہ وزیر اعظم ہاؤس کے پول میں ڈرائیور تھا۔ اس کا رویہ بالکل نارمل تھا۔ وہ سر جھکا کر جی سر، یس سر کرتا رہتا۔ کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ اس خاموش اور فرمانبردار ملازم کے سینے میں آتش فشاں پک رہا ہے۔ کریم روزانہ دیکھتا کہ وزیر اعظم کی بیٹی عائشہ کیسے پروٹوکول میں سکول جاتی ہے اور کیسے واپس آتی ہے۔ اس کے لیے
خصوصی بلٹ پروف گاڑی اور کمانڈوز تعینات تھے۔ کریم کی نظریں ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتی۔ وہ جانتا تھا کہ طاقتور نظام میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی دراڑ ضرور ہوتی ہے، اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سکول کی چھٹی ہونے والی تھی۔ ذائشہ کو لینے جانے والا خصوصی ڈرائیور اچانک بیمار پڑ گیا اور ایمرجنسی میں ڈیوٹی روسٹر تبدیل ہوا۔ کریم چونکہ پرانا اور قابل اعتماد ملازم سمجھا جاتا تھا، اس لیے سیکیورٹی انچارج نے اسے چابیاں تھما دیں۔ کریم، آج تم ذائشہ بی بی کو سکول سے لے کر آؤ۔ دھیان رہے پروٹوکول کی گاڑی ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کے قافلے کے ساتھ ساری گاڑیاں جا چکی ہیں۔ بس احتیاط سے جانا اور فوراً واپس آنا۔ کریم نے چابیاں لیں تو اس کے ہاتھوں میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ قدرت نے انتقام کا خنجر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا، بے فکر رہیں سر، میں اپنی جان سے زیادہ حفاظت کروں گا۔ اور یہ جملہ دوہرا معنی رکھتا تھا۔ کریم گاڑی لے کر نکلا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ سکول پہنچا، چھٹی کی گھنٹی بجی اور بچے باہر آنے لگے۔ ذائشہ اپنے مخصوص نفاست کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ وہ ایک معصوم بچی تھی جسے اپنے باپ کے کرتوتوں کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور ڈرائیور کو دیکھے بغیر بولی، انکل گھر چلو، مجھے بھوک لگی ہے۔ کریم نے شیشے میں اس بچی کو دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا ضمیر جاگا کہ اس بچی کا بھلا کیا قصور ہے، مگر پھر اسے اپنی نیلی پڑتی ہوئی گڑیا کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور دل ہی دل میں کہا، قصور تیرا نہیں بیٹی، قصور تیرے باپ کا ہے۔ گاڑی وزیر اعظم ہاؤس کی طرف مڑنے کی بجائے شہر کے مخالف سمت جانے والے راستے پر مڑ گئی۔ ذائشہ اپنے ٹیبلٹ میں مگن تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ راستہ بدل چکا ہے۔ یہ ایک خاموش اغوا تھا، بغیر کسی بندوق اور تشدد کے۔ کریم نے گاڑی کو شہر کی گنجان آباد گلیوں میں ڈال دیا، جہاں ٹریکٹرز اور کیمرے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اس نے سسٹم کی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ ادھر وزیر اعظم ہاؤس میں کوہرام مچ چکا تھا۔ ذائشہ کو سکول سے نکلے ہوئے 1.5 گھنٹہ گزر چکا تھا اور گاڑی کا کوئی پتہ بھی نہیں تھا۔ سیکیورٹی انچارج کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ جب ٹریکر چیک کیا گیا تو آخری لوکیشن کچی آبادی کے پاس آ کر ختم ہو گئی تھی، جہاں شاید ڈیوائس کو توڑ پھوڑ کر پھینک دیا گیا۔ خبر وزیر اعظم تک پہنچی تو وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر میز پر گرا اور کرچی ہو گیا۔ وہ شخص جو پورے ملک کی تقدیر کے فیصلے کرتا تھا، اس وقت ایک خبر سے لرز اٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ گاڑی غائب ہے۔ کریم کہاں ہے؟ میری بیٹی کہاں ہے؟ وزیر اعظم نے چیخ کر آئی جی کو فون ملایا، مجھے میری بیٹی چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ اگر ذائشہ کو ایک خراش بھی آئی تو میں پورے محکمہ پولیس کو آگ لگا دوں گا۔ شہر کو سیل کر دو، ہر گھر کی تلاشی لو، زمین کھودو، آسمان کو پھاڑو، مجھے میری بچی لا کر دو۔ یہ وہ لہجہ تھا جو کریم نے اس دن سڑک پر استعمال کیا تھا، مگر تب کوئی سننے والا نہیں تھا۔ آج سننے والے ہزاروں تھے۔ پورے شہر میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ سڑکوں پر ناکے لگا دیے گئے، ہر گاڑی کو روکا جانے لگا۔ وہ وزیر اعظم جو کل تک پروٹوکول کے مزے لوٹ رہا تھا، آج ایک عام باپ کی طرح خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو روتے ہوئے دیکھا تو اسے کریم کی بیوی کا چہرہ یاد نہیں آیا، کیونکہ ظالم کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کا کنٹرول روم جنگی کمرے کا منظر پیش کر رہا تھا، مگر کسی کو خبر نہیں تھی کہ کریم اپنی بازی کتنی صفائی سے کھیل چکا ہے۔ کریم نے شہر سے باہر ایک پرانے اور ویران فارم ہاؤس کے تہہ خانے میں ذائشہ کو رکھا ہوا تھا۔ یہ جگہ اتنی خستہ حال تھی کہ یہاں امیروں کا گزرنا تو دور کی بات،
سوچنا بھی محال تھا۔ ذائشہ ڈری ہوئی تھی، وہ ایک کونے میں سکڑی بیٹھی تھی۔ کریم اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھ میں دال اور روٹی کی پلیٹ تھی۔ ذائشہ نے روتے ہوئے کہا، مجھے یہ نہیں کھانا، مجھے پاپا کے پاس جانا ہے۔ یہاں اے سی کیوں نہیں ہے؟ مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ کریم نے نرمی سے پلیٹ اس کے آگے رکھی اور کہا، بیٹی، یہ وہی کھانا ہے جو اس ملک کے کروڑوں بچے کھاتے ہیں۔ اور رہی بات گرمی کی، تو تمہارے پاپا نے شہر کی بجلی شاید اس لیے بند کروا دی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈھونڈ سکیں۔ اب تمہیں تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا۔ میری گڑیا نے بھی تو برداشت کیا تھا، بلکہ اس نے تو اپنی سانسیں بھی برداشت کی تھی۔ ذائشہ کو کریم کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی، مگر اس شخص کی آنکھوں میں ایک ایسا دکھ تھا جس نے بچی کو خاموش کروا دیا۔ کریم نے اسے قید ضرور کیا تھا، مگر اس کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے تھے۔ اسے وہ تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، بلکہ اس کے باپ کو ایک سبق سکھانا چاہتا تھا۔ شہر کی حالت ابتر ہو چکی تھی۔ پولیس نے ناکے لگا کر عام شہریوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ میلوں لمبی قطاریں لگی ہوئی تھیں، ایمبولینس ٹریفک میں پھنسی ہوئی تھیں، لوگ بد دعائیں دے رہے تھے۔ ایک موٹر سائیکل سوار نے غصے میں پولیس والے سے کہا، بھائی، میری ماں ہسپتال میں ہے، جانے دو۔ پولیس والے نے ڈنڈا دکھا کر کہا، چپ کر کے کھڑے رہو، بادشاہ کی بیٹی غائب ہے، جب تک وہ نہیں ملتی تم لوگ یہیں سڑو گے۔ یہ وہی منظر تھا جو اس دن کریم کے ساتھ پیش آیا۔ مکافات عمل کا پہیہ گھوم چکا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ آج تکلیف دینے والا خود تکلیف میں تھا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے، نہ کوئی فون کال آئی تھی، نہ تاوان کا مطالبہ۔ یہ خاموشی اسے اندر سے کھا رہی تھی۔ اس نے آئی جی کا گریبان پکڑ لیا اور دھاڑا، تمہاری ساری ٹیکنالوجی، تمہاری ساری انٹیلیجنس فیل ہو گئی۔ ایک ڈرائیور، ایک معمولی 2 ٹکے کا ڈرائیور میری پوری حکومت کو نچا رہا ہے۔ مجھے وہ شخص چاہیے، زندہ یا مردہ۔ آئی جی نے نظریں جھکا کر کہا، سر، ہم نے ہر جگہ چھاپا مارا ہے، کریم کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے، وہ ایک بھوت کی طرح غائب ہو گیا ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ بچی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وزیر اعظم یہ سن کر کرسی پر ڈھہ گئے۔ ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ انہوں نے زندگی میں پہلی بار بے بسی کا ذائقہ چکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلے تھے جب انہیں کریم کی وہ چیخ یاد آئی، وزیر اعظم صاحب، میری بچی، رحم کریں۔ وہ آواز اب ان کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ وہ اٹھ کر شیشے کے سامنے گئے اور اپنے عکس کو دیکھا۔ انہیں وہاں وزیر اعظم نہیں بلکہ ایک ہارا ہوا باپ نظر آیا۔ ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، قدرت نے ترازو برابر کر دیا تھا۔ کریم نے شہر کو یرغمال بنا کر وزیر اعظم کو یہ احساس دلا دیا کہ جب اپنا خون خطرے میں ہو تو پروٹوکول اور طاقت کے سارے بت کیسے زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ کریم اپنے خفیہ ٹھکانے پر بیٹھا ریڈیو پر خبریں سن رہا تھا، جہاں ہر طرف ذائشہ کی گمشدگی کا تذکرہ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ اس نے ذائشہ کی طرف دیکھا جو اب مچھروں سے تنگ آ کر سو چکی تھی۔ کریم نے اپنے آپ سے کہا، ابھی نہیں، ابھی تمہارے باپ کو تھوڑا سا اور تڑپنا ہے۔ اسے ابھی پوری طرح یہ سمجھ نہیں آیا کہ ایک ڈرائیور کی بیٹی اور وزیر اعظم کی بیٹی کی چیخ میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کریم کا مقصد اب تقریباً پورا ہو چکا تھا۔ اس نے ملک کے طاقتور ترین انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ باہر سڑکوں پر عوام اب ذائشہ کی سلامتی کی دعائیں تو مانگ رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم کے لیے نفرت کا لاوا بھی ابل رہا ہے۔ چائے خانوں، بس سٹاپ اور گھروں میں لوگ ایک ہی بات کر رہے تھے اور ہر طرف تھو تھو ہو رہی تھی۔
کہ جو انسان اپنی سگی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکا وہ اس ملک اور قوم کی حفاظت کیا کرے گا؟ لوگوں کے دلوں میں اس معصوم بچی ذائشہ کے لیے تو ہمدردی تھی، مگر وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اس مغرور باپ کو غریبوں کی تکالیف کا احساس ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم کو وہ سبق ملے جو تاریخ یاد رکھے۔ کریم نے وزیر اعظم کو جسمانی طور پر نہیں بلکہ اخلاقی اور نفسیاتی طور پر مار دیا تھا، اور وہ یہی اس کا اصل انتقام تھا۔ کریم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کھیل کا آخری اور سب سے اہم ترین مرحلہ آن پہنچا ہے۔ اس نے وزیر اعظم کو وہ سبق سکھا دیا تھا جو کوئی کتاب یا یونیورسٹی نہیں سکھا سکتی تھی، لیکن اب سب سے مشکل کام باقی تھا، یعنی واپسی۔ کریم ذائشہ کو کسی ویران جگہ پر چھوڑ کر فون نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس طرح بات شاید دب جاتی یا پولیس اسے اپنی کامیابی بنا کر پیش کرتی۔ وہ چاہتا تھا کہ ذائشہ کی واپسی بھی ایک تماشا ہو، ایک ایسا تماشائی منظر جو پوری دنیا دیکھے اور وزیر اعظم کی گردن ہمیشہ ہمیشہ کے جھک جائے۔ اس لیے کریم نے ایک ایسی ترکیب سوچی جو انتہائی خطرناک تھی، مگر اس کا اثر ایٹم بم کے جیسا ہونا تھا۔ کریم نے اپنی جیب سے وہ جمع پونجیں نکالی جو اس نے اپنی بیٹی گڑیا کے جہیز اور شادی کے لیے کئی سالوں سے جوڑ کر رکھی تھی۔ نوٹ پرانے اور مڑے ہوئے تھے۔ وہ رات کے اندھیرے میں بھیس بدل کر شہر کے مضافات میں واقع کباڑ مارکیٹ چلا گیا۔ وہاں گاڑیوں کا قبرستان تھا۔ کریم نے وہاں سے ایک انتہائی خستہ حال، ٹوٹی ہوئی اور زنگ آلود پرانی پیلے رنگ کی ٹیکسی نقد پیسوں میں خرید لی۔ یہ گاڑی اتنی پرانی تھی کہ اس کا چلنا بھی ایک معجزہ لگتا تھا۔ اس کے دروازے مشکلوں سے بند ہوتے تھے اور انجن کھانستا تھا۔ کریم نے جان بوجھ کر یہ گاڑی چنی تھی کیونکہ یہ گاڑی اس سٹیٹس کی علامت تھی جسے وزیر اعظم کے قافلے روندتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ کریم نے گاڑی کو شہر سے باہر ایک خفیہ جگہ پر کھڑا کیا اور وہ پھر خط لکھنے بیٹھ گیا جو اس پوری کہانی کا نچوڑ تھا۔ یہ خط کسی کاغذ پر نہیں بلکہ ایک باپ کے کلیجے کے خون سے لکھا جا رہا تھا۔ اس نے وہ خط کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لکھا اور مکمل کرنے کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی میلی کچیلی اور پچکی ہوئی پلاسٹک کی گڑیا نکالی۔ یہ وہی گڑیا تھی جو اس کی بیٹی مرتے وقت اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ اس گڑیا پر اس کی بیٹی کی آخری سانسوں کی نمی اور اس کی غربت کی بو باقی تھی۔ کریم نے وہ گڑیا خط کے ساتھ رکھ دی۔ یہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں پھوٹیں تو کریم نے ذائشہ کو جگایا۔ بچی کا چہرہ کملا گیا تھا، آنکھوں میں خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت تھی۔ کریم نے نرمی سے کہا، بیٹی اٹھ جاؤ، آج تم اپنے پاپا کے پاس جاؤ گی۔ ذائشہ کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ وہ اچھل کر بیٹھی۔ سچ؟ کیا تم مجھے گھر لے جاؤ گے؟ کریم نے افسردگی سے سر ہلا دیا اور ایک گہری سانس لی۔ ہاں، مگر میرے طریقے سے، تاکہ تمہارے پاپا کو ہمیشہ یاد رہے کہ ایک غریب کی گاڑی میں سفر کرنا اور گرمی میں بیٹھنا کیسا ہوتا ہے۔ کریم نے ذائشہ کو اس پرانی بدبودار اور ٹوٹی ہوئی ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ سیٹیں پھٹی تھیں اور ان میں سے ایک سپرنگ بھی باہر نکلے ہوئے تھے۔ کریم نے ذائشہ کے اوپر ایک پرانی اور میلی چادر ڈال دی تاکہ باہر سے کسی کو نظر نہ آئے کہ اندر کون بیٹھا ہے۔ اس نے ذائشہ سے سختی سے مگر پیار سے کہا، بیٹی، یہ ایک کھیل ہے۔ جب تک گاڑی رکے نہیں اور کوئی باہر سے دروازہ نہ کھولے، تم نے بولنا نہیں ہے اور نہ ہی چادر ہٹانی ہے، چاہے کتنی ہی گرمی کیوں نہ لگے۔ یہ تمہاری اور میری زندگی کا سوال ہے۔ ذائشہ نے سہم کر سر ہلا دیا۔ کریم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ انجن نے زوردار آواز نکالی اور کالا دھواں چھوڑا۔ کریم نے گاڑی کا رخ شہر کے
اس سب سے بڑے چوک کی طرف کر دیا جہاں پولیس کا ہیڈ کوارٹر تھا اور جہاں میڈیا کی گاڑیاں 24 گھنٹے موجود رہتی تھیں۔ یہ شیر کے کچھار میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ کریم جانتا تھا کہ وہاں ہزاروں کیمرے اور سینکڑوں بندوقیں ہوں گی، مگر اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ سیدھا مین روڈ پر گاڑی لے آیا۔ شہر کا مرکزی چوک اس وقت کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار تعینات تھے اور میڈیا کی او پی وی وینز کا ایک ہجوم تھا، جن کے کیمرے شاہین کی آنکھوں کی طرح ہر آنے جانے والے گاڑی پر جمے ہوئے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور تناؤ تھا، جیسے کوئی طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہو۔ اسی حبس زدہ ماحول میں کریم کی خستہ حال پیلی ٹیکسی ناکے کی جانب نمودار ہوئی۔ یہ گاڑی اس جدید اور چمچماتے شہر کے چہرے پر ایک بدنما داغ لگ رہی تھی، جس کا بمپر لٹکا ہوا تھا اور دھوئیں کے بادل اس کے پیچھے اڑ رہے تھے۔ انچارج نے میگا فون پر چیخ کر کہا، گاڑی روکو اور دونوں ہاتھ باہر نکال کر نیچے اترو۔ کریم نے گاڑی کی رفتار آہستہ کی۔ اس کے چہرے پر خوف کی بجائے ایک عجیب سا سکون تھا، ایک ایسا اطمینان جو منظر پانے کے بعد حاصل ہو جاتا ہے۔ اس نے بیک ویو مرر میں پیچھے سیٹ پر پڑی ہوئی پرانی چادر کے نیچے چھپی زائشہ کو دیکھا اور زیر لب مسکرایا، الوداع بیٹی، اب تمہارا باپ تمہیں سنبھالے گا۔ کریم نے گاڑی کو ناکے سے 50 گز دور ہی روک لیا، جہاں میڈیا کا مجمع سب سے زیادہ تھا۔ اس نے گاڑی نیوٹرل کی اور اس سے پہلے کہ پولیس والے اس تک پہنچتے، اس نے دروازہ کھولا اور بجلی کی سی تیزی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہاں موجود ہجوم اور ٹریفک کے عدسے میں اسے بہترین کور فراہم کیا اور پولیس والے چیختے چلاتے رہ گئے، پکڑو اسے، وہ بھاگ رہا ہے۔ مگر کریم تنگ گلیوں کے اس جال میں غائب ہو گیا جہاں اس نے اپنی پوری زندگی غربت میں گزاری تھی۔ ادھر وہ لاوارث ٹیکسی اپنی سست رفتاری سے لڑکتی ہوئی ناکے کے بیریئر سے جا ٹکرائی اور رک گئی۔ یہ ٹکر ہلکی تھی مگر اس کی گونج پورے ملک میں سنی جانے والی تھی۔ پولیس نے گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کر لیا گیا، کیونکہ سب کو یہی شک تھا کہ اغوا کار نے بارود سے بھری گاڑی بھیجی ہے۔ میڈیا کے کیمرے زوم ہو چکے تھے اور پوری قوم ٹی وی سکرینوں پر آنکھیں جمائے بیٹھی تھی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ وہ کرسی سے کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھیں ٹی وی سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ، خیر۔ پولیس انچارج نے انتہائی احتیاط کے ساتھ گاڑی کے پچھلے دروازے کو کھولا۔ سب کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ دروازہ کھلتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں کوئی خونخوار دہشت گرد یا ٹائم بم نہیں تھا، بلکہ ایک معصوم بچی پرانے اور میلی کچیلی چادر میں لپٹی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے بالوں میں دھول تھی اور چہرے پر خوف۔ یہ زائشہ تھی، ملک کے طاقتور ترین انسان کی بیٹی، مگر اس وقت وہ کسی بادشاہ کی شہزادی نہیں بلکہ کچی آبادی کی کوئی غریب بچی لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی پلاسٹک کی گڑیا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جیسے اس نے سینے سے لگا رکھا تھا۔ پولیس افسر نے پہچانتے ہی چیخ ماری، یہ زائشہ بی بی ہیں، مل گئیں، وزیر اعظم کی بیٹی مل گئی۔ یہ آواز فضا میں گونجی اور پورے مجمع میں ایک شور مچ گیا، لیکن یہ خوشی کا شور نہیں تھا بلکہ حیرت کا طوفان تھا، کیونکہ زائشہ کی حالت دیکھ کر پتھر دل انسان بھی پگھل رہے تھے۔ وزیر اعظم کو اطلاع ملی تو وہ ننگے پاؤں ہی ہیلی کاپٹر کی طرف بھاگے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہیلی کاپٹر وہیں چوک کے بیچ میں اترا اور وزیر اعظم صاحب دیوانوں کی طرح گاڑی کی طرف لپکے۔ انہوں نے پروٹوکول کی پرواہ نہیں کی اور سیدھا جا کر زائشہ کو گلے سے لگا لیا۔ وہ دھاڑے مار کر رو رہے تھے، میری بچی، میری جان، میں مر گیا تھا،
تیرے بغیر۔ ظائشہ بھی باپ کے گلے لگ کر سسکیاں لینے لگی۔ کیمرے اس جذباتی منظر کو محفوظ کر رہے تھے، مگر اسی اثنا میں ایک سینئر صحافی کی نظر اس کاغذ پر پڑی جو ظائشہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گاڑی کے فرش پر گر گیا تھا۔ صحافی نے جلدی سے وہ کاغذ اٹھا لیا۔ یہ وہ خط تھا جو کریم نے اپنے کلیجے کے خون سے لکھا تھا۔ صحافی نے کیمرے کے سامنے آ کر وہ خط پڑھنا شروع کیا تو وہاں موجود ہزاروں لوگوں کا مجمع ساکت ہو گیا۔ پن ڈراپ سائلنس چھا گیا، کیونکہ وہ الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک مظلوم باپ کی آہیں تھیں جو کاغذ پر بکھری ہوئی تھی۔ کریم نے لکھا تھا، وزیر اعظم صاحب، مبارک ہو، آپ کی کائنات آپ کو واپس مل گئی۔ آپ کی شہزادی زندہ ہے، اس کے جسم پر ایک بھی خراش نہیں ہے۔ میں چاہتا تو اسے مار سکتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے پروٹوکول کی اندھی گاڑیوں نے میری پھول جیسی گڑیا کو کچلا تھا۔ میرے پاس طاقت بھی تھی اور موقع بھی، لیکن میں آپ نہیں ہوں، میں ایک باپ ہوں، اور ایک باپ دوسرے باپ کی گود نہیں اجاڑ سکتا، چاہے وہ دوسرا باپ کتنا ہی ظالم اور بے حس کیوں نہ ہو۔ ان الفاظ نے وزیر اعظم کے وجود میں بجلیاں بھر دیں۔ انہوں نے مڑ کر اس خط کی طرف دیکھا جو صحافی پڑھ رہا تھا۔ خط میں مزید لکھا تھا، یہ جو پرانی ٹوٹی ہوئی اور میلی گڑیا آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں ہے، یہ میری بیٹی کی آخری نشانی ہے۔ اس پر اس کی آخری ہچکیوں کی نمی لگی ہے۔ اسے ذرا ناک کے قریب لے جا کر سونگھ کر دیکھیے گا، اس میں سے کسی مہنگے پرفیوم کی نہیں بلکہ ایک غریب کی موت اور بے بسی کی بو آئے گی۔ میں نے یہ گڑیا آپ کی بیٹی کو اس لیے دی ہے کہ جب بھی آپ اسے اپنے محل میں دیکھیں تو اسے یاد رہے کہ سڑک پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے نہیں ہوتے، وہ بھی کسی کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ان کی رگوں میں بھی وہی خون دوڑتا ہے جو آپ کی بیٹی کی رگوں میں ہے۔ آپ نے میری بیٹی کو ہسپتال جانے کا راستہ نہیں دیا تھا۔ آپ کی گاڑیوں کے سائرن نے میری بچی کی تڑپتی ہوئی چیخیں دبا دی تھی، لیکن میں نے آپ کی بیٹی کو زندگی کا راستہ دیا ہے۔ میں نے اسے مارا نہیں بلکہ اسے صرف 5 دن یہ دکھایا ہے کہ اس غریب ملک کا بچہ کیسے جیتا ہے، اور یہ جس پرانی ٹیکسی میں بیٹھی ہے اس کی گرمی، اس کی بدبو اور اس کی سخت سیٹیں محسوس کریں۔ میری بیٹی ایسی ہی ایک ایمبولینس میں تڑپ تڑپ کر مر گئی تھی کیونکہ آپ کو گزرنے کی جلتی تھی۔ میں نے آپ کی بیٹی کو وہی سوکھی روٹی کھلائی ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں، تاکہ اسے پتہ چلے کہ بھوک کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب جب آپ اپنی بیٹی کو ٹھنڈے کمرے میں بٹھائیں گے تو آپ کو ان ہزاروں بچوں کا خیال ضرور آئے گا جو سڑکوں پر آپ کے قافلوں کی وجہ سے ایڑیاں مار رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں۔ میرا بدلہ پورا ہو گیا وزیر اعظم صاحب، میں نے آپ کو تڑپتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ کی وہ بے بسی جو میں نے ٹی وی پر دیکھی وہ میرے کلیجے کی ٹھنڈک بن گئی۔ اب آپ سکون سے رہیں، میں آپ کی بیٹی کو زندگی دے کر جا رہا ہوں، لیکن ہاں، یاد رکھیے گا کہ خدا کی عدالت میں کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں چلتا، وہاں کوئی سائرن نہیں بجتا، وہاں آپ کو میری گڑیا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس دن آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ خط یہاں ختم ہو گیا، مگر اس کی باز گشت نے وہاں موجود ہر انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وزیر اعظم کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جیسے کسی نے ان کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ شخص جو پارلیمنٹ میں گرجتا تھا اور جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتا تھا، آج ایک معمولی ڈرائیور کے لفظوں کے سامنے زمین بوس ہو چکا۔ ظائشہ نے معصومیت سے باپ کا چہرہ دیکھا اور وہ سوال کیا جس نے وزیر اعظم کی روح کو کرچی کرچی کر دیا، پاپا، وہ انکل بہت روتے تھے
وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ان کی گڑیا چھین لی۔ کیا آپ نے سچ میں ان کی گڑیا لی ہے؟ پاپا، آپ تو سب کھلونے دیتے ہیں، آپ نے ان کی گڑیا کیوں لی؟ بیٹی کے اس سوال کا جواب وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا۔ وہ وہیں سڑک پر میڈیا اور عوام کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور پھوٹ کر رونے لگے۔ یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے، یہ ندامت، ذلت اور پچھتاوے کے تھے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ ٹوٹی ہوئی میلی گڑیا اٹھائی اور انہیں اس سے واقع ہی اپنی موت کی بو آ رہی تھی۔ ہجوم میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ وہ لوگ جو کچھ دیر پہلے وزیر اعظم کی بیٹی کی واپسی پر نعرے لگا رہے تھے، اب ان کی نظروں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کریم کے خط نے لوگوں کے دلوں میں دبا ہوا لاوا پھاڑ دیا۔ بھیڑ میں سے کسی نے زوردار نعرہ لگایا، قاتل وزیر اعظم استعفیٰ دو، ہمیں کریم کا انصاف چاہیے۔ پھر یہ آواز ایک طوفان بن گئی، ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو۔ کہ نعروں سے آسمان گونجنے لگا، لوگ پولیس کے حصار کو توڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ وہ وزیر اعظم پر ٹوٹ پڑنا چاہتے تھے۔ پولیس کمانڈوز نے فوراً وزیر اعظم کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور انہیں بچا کر بلٹ پروف گاڑی کی طرف لے جایا جانے لگا، مگر وزیر اعظم کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی، وہ لڑکھڑا رہے تھے۔ ان کی نظریں بار بار اس پرانی ٹیکسی کی طرف جا رہی تھیں جو وہاں ایک خاموش گواہ بن کر کھڑی تھی۔ انہیں وہ ٹیکسی اپنے اقتدار کا جنازہ لگ رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے، مگر آج یہ بلٹ پروف گاڑی انہیں محفوظ قلعہ نہیں بلکہ ایک چلتا پھرتا قید خانہ لگ رہی تھی۔ ظائشہ ان کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ ان کے میلے کپڑے وزیر اعظم کے اٹالین سوٹ کو خراب کر رہے تھے، مگر انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے دل و دماغ میں کریم کا جملہ گونج رہا تھا، میں آپ نہیں ہوں، میں ایک باپ ہوں۔ قافلہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف روانہ ہوا، مگر اس بار سائرن نہیں بج رہے تھے۔ شہر میں ایک ایسی قبرستانی خاموشی تھی جو کسی بڑے انقلاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ عوام سڑکوں پر نکل آئے۔ سوشل میڈیا پر کریم کے خط نے آگ لگا دی تھی۔ ہر کوئی اس ڈرائیور کو ہیرو قرار دے رہا تھا جس نے تنے تنہا پورے کرپٹ سسٹم کو ننگا کر دیا۔ ادھر کریم اس سارے ہنگامے اور شور سے بہت دور شہر کے ایک چھوٹے اور ویران سے چائے کے ڈھابے پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے چائے کا کپ تھا جس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا ملکوتی سکون تھا۔ اس نے دیکھا کہ ٹی وی پر وزیر اعظم سر جھکائے بیٹھے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ کریم نے ایک لمبی سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ دیکھ گڑیا، آج تیرا باپ جیتا نہیں ہے بلکہ اس نے ان فرعونوں کو ہرا دیا ہے۔ آج تیرے قاتل کا سر جھک گیا ہے۔ اب تجھے قبر میں سکون ملے گا میری جان۔ تیرے بابا نے تیرا قرض اتار دیا ہے۔ کریم نے چائے کے پیسے میز پر رکھے، اپنی پرانی چادر کندھے پر ڈالی اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ پولیس اسے ڈھونڈتی رہی، خفیہ ایجنسی زمین آسمان ایک کرتی رہیں، ناکے لگے رہے، گھروں کی تلاشیاں ہوتی رہیں، مگر کریم کہیں نہ ملا۔ وہ ہوا کا ایک جھونکا تھا جو آیا، اس نے اقتدار کے ایوانوں کے در و دیوار ہلائے، سوئی ہوئی قوم کو جگایا اور پھر فضا میں تحلیل ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آبائی گاؤں جا کر کھیتی باڑی کرنے لگا، کچھ کا خیال تھا کہ وہ درویش بن گیا، مگر سچ یہ تھا کہ کریم ہر اس باپ کے روپ میں زندہ ہو گیا جو اپنے بچے کے لیے سڑکوں پر راستہ مانگتا ہے۔ اگلے کئی دنوں تک ملک میں شدید ہنگامے ہوتے رہے۔ وزیر اعظم پر اتنا عوامی اور اخلاقی دباؤ پڑا کہ ان کا اقتدار ہل گیا۔ ظائشہ اب ویسی نہیں رہی تھی، وہ راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتی اور چیخ کر کہتی، پاپا، مجھے وہ انکل یاد آ رہے ہیں
انہیں گڑیا واپس کر دیں۔ وزیر اعظم اپنی بیٹی کا سامنا کرنے کے قابل نہیں رہے۔ آخر کار ایک رات وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کا اعلان کیا۔ سب کو توقع تھی کہ وہ کوئی سیاسی چال چلیں گے، مگر جب وہ سکرین پر آئے تو ان کا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر کئی سالوں کی تھکاوٹ تھی۔ انہوں نے کیمرے کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور رندھی ہوئی آواز میں کہا، میرے ہم وطنوں، میں ایک ناکام حکمران اور اس سے بھی زیادہ ناکام اور بدقسمت انسان ہوں۔ کریم نے مجھے وہ آئینہ دکھایا ہے جس میں مجھے اپنا چہرہ بھیانک نظر آ رہا ہے۔ میں سمجھا تھا کہ طاقت اور پروٹوکول ہی زندگی ہے، مگر ایک ڈرائیور نے مجھے بتا دیا کہ انسانیت طاقت سے بڑی ہوتی ہے۔ میں آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں، کیونکہ اب میں اس کرسی کے بوجھ تلے مزید سانسیں نہیں لے سکتا۔ میری بیٹی مجھے روز پوچھتی ہے کہ پاپا، آپ نے انکل کی گڑیا کیوں لی؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ انہوں نے جاتے جاتے ایک قانون پاس کیا کہ آئندہ کسی وی آئی پی کے لیے ٹریفک نہیں روکی جائے گی۔ یہ کریم ایکٹ کہلایا۔ یہ کریم کی اصل فتح تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، لوگ واقعات بھول جاتے ہیں، نسلیں بدل جاتی ہیں، مگر اس شہر کے لوگ اس واقعے کو کبھی نہیں بھولے۔ آج بھی جب سڑکوں پر کوئی ایمبولینس سائرن بجاتی ہے تو بڑی سی بڑی گاڑی بھی فوراً سے راستہ چھوڑ دیتی ہے۔ شاید انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس ایمبولینس میں کوئی دوسری گڑیا نہ ہو، یا شاید انہیں خوف آتا ہے کہ کہیں ان کے پیچھے کوئی دوسرا کریم نہ آ جائے جو ان کا گریبان پکڑ لے۔ کریم کی چھوڑی ہوئی وہ پرانی اور ٹوٹی ہوئی ٹیکسی پولیس نے نیلام نہیں کی، بلکہ اسے ایک یادگار کے طور پر چوراہے پر سجا دیا ہے، اور اس پر ایک تختی لگی ہوئی ہے جس پر لکھا ہے، پروٹوکول کا کفن۔ یہ گاڑی آنے والے ہر حکمران اور افسر کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ یہ سڑکیں، یہ ملک، یہ وسائل صرف ان کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس ٹیکسی میں سفر کرنے والا عام انسانوں کے بھی ہیں۔ اور اگر کبھی ان عام انسانوں کا راستہ روکا گیا تو تاریخ ایک نیا کریم پیدا کر دے گی جو انصاف کا ترازو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ کہانی ختم ہو گئی، مگر ایک سوال چھوڑ گئی کہ کیا ہمیں جاگنے کے لیے ہمیشہ کسی معصوم گڑیا کی قربانی کی ضرورت رہے گی، یا ہم زندہ ضمیر کے ساتھ جینا سیکھیں گے؟ کریم تو چلا گیا، مگر اس کا خط آج بھی ہر اس دل پر لکھا ہے جو دھڑکتا ہے، اور جب تک یہ دل دھڑکتے رہیں گے گڑیا زندہ رہے گی، ہمیشہ زندہ رہے گی، کیونکہ مظلوم کا لہو اور باپ کے آنسو کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔